ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات میں کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ زمین اچانک کانپنے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو تم جلد جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے کفار مکہ، جس رب تعالیٰ کی سلطنت آسمان میں ہے اس کی نافرمانی کر کے کیا تم اس بات میں اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ قارون کی طرح تمہیں بھی زمین میں دھسا دے اور اس وقت تک زمین کو حرکت میں رکھے جب تک تم اس کے سب سے نچلے حصے میں نہ پہنچ جاؤ؟ یا جس رب تعالیٰ کی سلطنت آسمان میں ہے اس کی نافرمانی کر کے کیا تم اس بات میں اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح تم پر بھی پتھراؤ بھیجے تو عذاب دیکھ کر تم جلد جان لوگے کہ میرا اپنے عذاب سے ڈرانا کیسا تھا۔ اسی عذاب کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر بھیجے پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر لطف و کرم ہے اور اس کی رحمت ہے کہ انہیں عذاب دینے پر قادر ہونے کے باوجود ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے فوری عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ اسے مؤخر فرما دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقرر میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کی مقررہ مدت آئے گی تو بے شک اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے، لہذا اس کی رحمت اور کرم کے پیش نظر اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانا بہت بڑی نادانی اور کم عقلی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو میرا انکار کیسا ہوا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کفار مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس پر آپ غم نہ فرمائیں، کیونکہ کفار مکہ سے پہلی امتوں کے کفار جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد وغیرہ نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو جب میں نے انہیں ہلاک کیا تو اس وقت میرا انکار کیسا ہوا؟ کیا انہوں نے میرے عذاب کو حق نہیں پایا؟ ضرور انہوں نے میرے عذاب کو حق پایا ہے۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہ دیکھے؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان فرمائی جو اس کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا کفار مکہ غافل ہیں اور انہوں نے اپنے اوپر ہوا میں اڑتے وقت پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے؟ انہیں ہوا میں پر پھیلانے اور سمیٹنے کی حالت میں گرنے سے رحمان عز و جل کے سوا کوئی نہیں روکتا، حالانکہ پرندے بوجھل، موٹے اور جسیم ہوتے ہیں اور بھاری چیز طبعاً پستی کی طرف مائل ہوتی ہے،
وہ فضا میں رک نہیں سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ٹھہرے رہتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ پرندوں کو فضا میں ٹھہرایا، ایسے ہی آسمانوں کو جب تک وہ چاہے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ نہ روکے تو آسمان گر پڑے۔ بے شک وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پرندوں کی پرواز کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ہوا میں محض پر نہیں روکتے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے۔ اسی طرح فی زمانہ ہوا میں محو پرواز ٹنوں وزنی ہوائی جہازوں کو مشین اور انجن گرنے سے نہیں بچاتے، بلکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی گرنے سے بچاتا ہے، یعنی مؤثر حقیقی اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔